اما بعد فقد قال مولانا امام جعفر الصادق علیہ افضل الصلاة والسلام موضع قبر جدی ابا عبداللہ الحسین منذ یوم دفن فیہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ تمام لوگ متوجہ ہیں شہادت عظمیٰ کے بعد والے حالات اور اوقات کی طرف۔ شہادت عظمیٰ ابا عبداللہ الحسین علیہ افضل الصلاة والسلام کے شہادت عظمیٰ کے بعد جو حالات رونما ہو گئی ہیں، آپ دلی طور پر اور عقلی طور پر اپنے مکمل وجود کے ساتھ ان حالات کی طرف متوجہ ہیں، اور میں بھی آپ حضرات کے توجہات کے مطابق جس طرف آپ لوگوں کے توجہات ہیں انہی توجہات کی طرف میں چلنے کی کوشش۔ شہادت عظمیٰ کے بعد کیا حالت تھی؟ سب سے پہلی حالت شہادت عظمیٰ کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوگوار ہیں اپنے فرزند ارجمند ابا عبداللہ الحسین کی مصیبت میں۔ وہ سوگوار ہیں، قلب مجروح ہے، زخمی دل کے ساتھ رسول اللہ سوگوار ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین کی طرف منسوب کافی اشعار ہیں، ان اشعار میں سے آخری شعر میں یہ سوگواری جو رسول اعظم سوگوار ہیں اور کس حالت میں ہے، شہادت عظمیٰ کے بعد اس طرف ابا عبداللہ الحسین نے اشارہ فرمایا ہے، لہذا آپ حضرات اس پر غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حالت میں رسول اعظم سوگوار تھے۔ کیا فرمایا ابا عبداللہ الحسین نے؟ وَيْلَهُمْ قَدْ جَرَحُوا قَلْبَ رَسُولَ الثَّقَلَيْنِ فَلَعْنُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ شِيعَتِي فِي كُلِّ حِينٍ۔ آگ ہو، وائے ہو، افسوس ہو ان لوگوں پر جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مقدس کو مجروح کر دیا، ان کے اولادوں کو، ان کی ذریت کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ پھر کیا فرمایا؟ اے شیعو، عاشورہ کے دن ابا عبداللہ الحسین مخاطب ہو گئے ہیں اپنے شیعوں کی طرف، تا قیام قیامت تک آنے والے تمام شیعوں کی طرف۔ ومن جملہ ان موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ رسول اعظم کا قلب مقدس مجروح ہے ان کی ذریت کے قتل کی وجہ سے، ان کی مصیبتوں کی وجہ سے، کہنے کے بعد کہا ہے اے ہمارے شیعو، جس حالت میں ہو اور جس قدر استطاعت رکھتے ہو تم ان ظالمین پر اور قاتل پر لعنت بھیجتے رہو۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، محمد آل محمد صلوات، وَيْلَهُمْ قَدْ جَرَحُوا قَلْبَ رَسُولَ الثَّقَلَيْنِ فَلَعْنُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ شِيعَتِي فِي كُلِّ حِينٍ۔ ہر وقت تم ان خبیثوں پر لعنت بیچتے رہو جنہوں نے رسول اعظم کے قلب مقدس کو مجروح کر دیا ہے ان کی ذریت کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ شہادت عظمیٰ کے بعد والے حالات کی طرف متوجہ ہو گئے نا آپ لوگ، اور آپ تھے بھی متوجہ کہ کیا حالات تھیں۔ عزیزو، شہادت عظمیٰ کے بعد ایک حالت یہ ہے کہ وہ منافق لشکر، وہ ظالم لشکر اپنے ظاہری فتح کے خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس طرف رسول اعظم کا قلب مطہر مجروح ہے۔ عزیزو، اس اجتماع نے ایک غیبی آواز سنی، اس اجتماع نے
ایک غیبی آواز سنی۔ کیا آواز سنی؟ شہادت عظمیٰ کے بعد ایک آواز سنی، غیبی آواز، سب لوگوں نے سنی، سب ظالموں نے سنی۔ وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ إِنِّي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صلی علی محمد وآل محمد انی ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينظر الى جمعکم تارتاً وينظر الى السماء تارتاً اخرى وهو قابض على لحيته المقدسة۔ ایسی آواز گونجنے لگی، تمام ظالموں نے سن لیا یہ غیبی آواز، چاروں طرف دیکھ لیا کہ کون آواز بلند کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، کوفہ والو، نار جہنم ہو تم لوگوں پر، افسوس ہو، وائے ہو، میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ کو۔ کس حالت میں دیکھنے کی بات ہے؟ قابض علی لحیتہ المقدسہ، اپنے ریش مقدس کو پکڑا ہوا ہے رسول اللہ، اور ایک مرتبہ تم لوگوں کے اجتماع کی طرف دیکھ رہا ہے اور دوسری مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ شہادت عظمیٰ کے بعد والے حالات کیسے تھے؟ پتہ نہیں چلا کہ کون تھا یہ آواز بلند کر رہا تھا، کون تھا کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اس خبیث لشکر جو اپنے خواہشات دنیا میں، خواہشات نفسانی میں اس قدر غرق ہو گئے تھے کہ جنہوں نے اس آواز کو بھی انسنی کر دی، پرواہ نہیں کی۔ لیکن جب امام جعفر الصادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا زمانہ آیا تو تذکرہ فرمایا، معلوم ہے شہادت عظمیٰ کے بعد یہ آواز کون بلند کر رہا ہے؟ وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ إِنِّي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ قابض على لحيته ينظر الى جمعكم مرة ومرة اخرى الى السماء۔ یہ آواز کون بلند کر رہا ہے؟ کہنے کے بعد کہا کہ معلوم ہونا چاہیے امین وحی جبرائیل یہ آواز بلند کر رہے تھے۔ بس عزیزو، اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اعظم کا قلب مقدس کس قدر مجروح تھا شہادت عظمیٰ کے بعد۔ اسی طرح سے ہی تمام شیعوں کے، آپ تمام سوگواروں کے، آپ تمام حاضرین مجلس کے قلوب مجروح ہیں اپنے امام کے قتل اور استشہاد کی وجہ سے، اور اس کے بعد ان کے اہل بیت پر ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے۔ جو معمولی بات نہیں تھی، شہادت عظمیٰ کے بعد جو مصائب تھے۔ پرسوں کوئی کتاب دیکھ رہا تھا، جب حملہ ہو گیا تھا خیموں کی طرف تو پہلے حملے میں ہی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کر 2 بچیاں شہید ہو گئی تھی۔ وہ معمولی بات نہیں تھی، وہ مصائب جو شہادت عظمیٰ کے بعد تھیں۔ وَيْلَهُمْ قَدْ جَرَحُوا قَلْبَ رَسُولِ الثَّقَلَيْنِ فَلْعَنُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ شِيعَتِي فِي كُلِّ حِينٍ۔ کیا حالت تھی رسول اللہ کی، اور پھر تمام محبان آل محمد کی، شیعان حیدر کرار کی، شیعان ابا عبداللہ الحسین کی کیا حالت ہے۔ عزیزان محترم، بہت تیزی کے ساتھ وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ یحییٰ پیغمبر کو جب شہید کر دیا گیا، یحییٰ پیغمبر کو جب شہید کر دیا گیا، شہید کرنے کے بعد ان کے قتل و استشہاد کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ جب چھپانے کی کوشش کی گئی تو یحییٰ پیغمبر کے خون نے جوش مارنا شروع کر دیا، جوش کھانا شروع کر دیا۔ ادھر سے یہ لوگ دبانا چاہتے ہیں کہ یہ قتل پتہ نہیں چلے، اس طرف سے خون پیغمبر جوش مار رہا ہے، ادھر سے کوشش کر رہے ہیں پتہ نہ چلائیں، ادھر سے خون نبی جوش مار رہا ہے، جوش کھا رہا ہے۔ عزیزو،
علامہ جواہری نے، بزرگ عالم دین ہے ملت شیعہ کے، علامہ شیخ محمد تقی الجواہری، انہوں نے اپنے چند ابیات میں ایک مفہوم پیش فرمایا ہے۔ وہ کیا مفہوم پیش فرمایا ہے علامہ جواہری علیہ الرحمہ نے، جس کے ابیات کو ہمارے بزرگ علماء نے اپنے مقاتل کے کتابوں میں درج کیا ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں علامہ جواہری، جب یحییٰ پیغمبر کو قتل کر دیا گیا اور ان کے قتل کو چھپانے کی کوشش کی گئی تو خون نبی جوش کھانے لگا، جوش مارنے لگا، ظالمین کو بے نقاب کرتا گیا، اور وہ اس وقت تک بے نقاب کرتا رہا، وہ خون اس وقت بے نقاب کرتا رہا جب تک بخت نصر وہ شخصیت ہے جس نے انتقام حضرت یحییٰ کے لیے اقدام کیا ہے، جب بخت نصر نے حضرت یحییٰ پیغمبر کے خون کا انتقام کا اقدام جب تک نہیں کیا تب تک خون نبی جوش کھاتا رہا۔ کہنے کے بعد فرماتے ہیں، کہنے کے بعد علامہ جواہری اپنے ابیات میں فرماتے ہیں، خون حسین شیعان علی کے دلوں میں، ان کے محبین کے دلوں میں اس وقت تک جوش کھاتا رہے گا، جوش مارتا رہے گا جب تک قائم آل محمد ظہور کر کے ان ظالمین سے انتقام نہیں لیں گے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزو، ایسا ظلم ہو گیا تھا جس سے رسول اللہ کا قلب مقدس مجروح ہو گیا، ائمہ اطہار کا قلب مقدس مجروح ہو گیا، اور ان کے تمام شیعوں کا، ان کے تمام محبین کا قلوب مجروح ہو گئے، اور آپ تمام برادران مجروح قلبوں کے ساتھ یہاں تشریف لا چکے ہیں مجلس میں، تیسری عاشورہ کے بعد تیسری مجلس میں، شہادت عظمیٰ کے بعد تیسرے روز آپ حضرات یہاں جمع ہیں ابا عبداللہ الحسین کے سوگواری میں۔ بس عزیزو، ایک حالت سوگواری کی تھی، سوگواری کی حالت تھی جس میں رسول اللہ سوگوار تھے، اور ایک اور حالت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا تھا، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے، لیکن اشارہ کروں شہادت عظمیٰ سے پہلے کیا حالت تھی اور شہادت عظمیٰ کے بعد کیا حالت تھی۔ سب فوراً کہتے ہیں کہ شہادت عظمیٰ سے پہلے کی جو مرکزی حالت تھی وہ یہ تھی کہ مرکز رجوع امام زمانہ ابا عبداللہ الحسین تھے، اسی طرف انہی کی طرف رجوع ہوتا تھا، احکام انہی کی جانب سے صادر ہوا کرتے تھے، اور نافذ کرنے والا سالار کا قائد جیش ابا عبداللہ الحسین ابو الفضل عباس تھے جو نافذ کر رہے تھے۔ یہ مرکزی حالت تھی شہادت عظمیٰ سے پہلے، مرکز ابا عبداللہ الحسین تھے، جو حکم صادر ہو جائے ابو الفضل عباس اسی کو نافذ کرتے تھے۔ یہ مرکزی حالت شہادت عظمیٰ کے بعد کیا ہو گئی تھی؟ کیونکہ دونوں شخصیتیں شہادت عظمیٰ کے بعد موجود نہیں تھے، تو پھر یہ مرکزی محور اور اختیار کس طرح سے کس نے سنبھالا تھا، یہ ہر ایک کا سوال ہے۔ عزیزو، وہ جو مرکزی حالت تھی جو ابا عبداللہ الحسین کے، وہ مرکز جو رجوع ہو رہا تھا، وہ مرکزیت بیمار کربلا امام زین العابدین کی طرف رجوع کر چکی تھی۔ وہ مرکزیت، وہ مرکز امام زمانہ بیمار کربلا تھے۔ اما ابو الفضل عباس کے جگہ میں قائد جیش ابا عبداللہ الحسین جو نافذ کر رہے تھے، اس کے جگہ کو ثانی زہرا زینب کبریٰ نے لیا تھا۔ یہی تھی نا صورتحال، یہی تھی۔ شاعر نے کیا فرمایا؟
حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دیگری زینب۔ اس حدیث عشق کے دو باب تھے، ایک تو کربلا تھا جس میں ابا عبداللہ الحسین نے اپنے جیش کا قائد بنا کر ابو الفضل عباس کے ساتھ جا کر ابا عبداللہ الحسین نے کربلا کو فتح کر دیا، دمشق اور شام کو فتح کرنے کے لیے ثانیہ زہرا جناب زینب جا رہی ہیں۔ یہ حالت ہے نا عزیزو۔ پس آپ لوگوں کو پتہ چلا قائد جیش امام حسین کی جگہ ثانیہ زہرا نے لی تھی، تو وہ مقام کیا تھا؟ قائد جیش امام حسین کا مقام کیا تھا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ دو خصوصیتیں بتاؤں آپ لوگوں کو، دو خصوصیتیں۔ ایک خصوصیت، ایک عمومی خصوصیت بتاؤں، ایک شخصیت ایسی شخصیت بھی ہوتی ہے جو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ایک بات کو ظاہر کرتا ہے، ایک مطلب کو ظاہر کرتا ہے، ایک مفہوم کو ظاہر کرتا ہے، بات نہیں کرتا ہے۔ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ایک مفہوم کو ادا کرتا ہے جو سب دیکھنے والے سنتے ہیں اور مفہوم کو سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا ہے، کردار سے ہی ایک بات سمجھاتا ہے۔ ہو گئی نا بات آگا؟ کردار سے سمجھاتا ہے، یہ ایک بات ہے، اور دوسرا ہے کہ اپنے بیان سے بھی سمجھاتا ہے۔ قائد جیش امام حسین کے اندر وہ خصلت، وہ بہادری، وہ شجاعت اور وہ صلاحیت پائی جاتی تھی کہ اس جیش خبثا کو، لعنا کو اپنے کردار اور عمل سے بھی دھمکی دیتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے اور بات کرنے کی جگہ بات بھی کرتے تھے۔ تو پھر جب حالت شہادت عظمیٰ کے بعد بدل گئی ہے، جب بدل گئی ہے تو یہ دونوں خصوصیتیں ثانیہ زہرا میں بھی متوفر تھیں یا نہیں تھیں، جس کی وجہ سے قائد جیش امام حسین کی جگہ لے سکے۔ پہلے مثال سنو ابو الفضل عباس کے، بات کیے بغیر، کلام کیے بغیر، اپنے کردار سے، اپنے رفتار سے، اپنے بہادری سے، اپنے شجاعت سے کیا مفہوم دکھا دیا اس قوم اشقیاء کو۔ عزیزو، علامہ مطہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابو الفضل عباس جب پانی لینے کے لیے گئے تھے تو اس حالت میں میدان میں وارد ہو گئے، اس حالت میں میدان میں وارد ہو گئے کہ یہ فوج اشقیاء بھیڑ بکریوں کی طرف بھاگنے لگی، اور قائد جیش امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات میں اس حد تک اندر گئے تھے کہ ان کا گھوڑا اتنا فرات میں داخل ہو چکا تھا کہ اس کے گھوڑے کے سینہ اور گلے تک پانی آ گیا تھا، اتنا اندر گیا تھا، گھوڑے کو اتنے اندر لے گیا تھا کہ گھوڑے کے سینہ اور گلے تک فرات کا پانی آ گیا تھا۔ قائد جیش نے گھوڑے سے اترے بغیر فرات کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا، اٹھا کر دکھایا تھا فوج اشقیاء کو، کوئی بات کیے بغیر، کوئی کلام کیے بغیر۔ اے فوج اشقیاء ملعونو، تم خیال کرتے ہو کہ اس فرات پر تمہارا قبضہ ہے، تمہاری بھول ہے، آج بھی میرا قبضہ ہے۔ پانی کو اٹھا کر دکھایا تھا، پانی پر میرا قبضہ ہے، تم خیال کرو گے کہ تم لوگوں نے مجھے روکا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے تم لوگ مجھے روک سکو گے۔ اٹھایا تھا، اٹھانے کے بعد پانی کو پھر فرات کے پانی کے چہرے پہ مار کر بتایا تھا کہ یہ میری بہادری ہے، میری وفاداری ہے کہ میں نہیں پی رہا ہوں۔ یہ تمام کلام کردار کے ذریعے سے کیا تھا، ایک لفظ ادا کیے بغیر، ایک لفظ ادا کیے بغیر کیا تھا اتنا کلام، فقط شجاعتی اور بہادری کے ذریعے سے۔ اسی کا نام ہے قائد جیش ابا عبداللہ الحسین۔
عزیزو وقت بھی ختم ہو گیا نا، ایک مثال دے دوں اور آپ لوگوں سے اجازت طلب کروں۔ جناب زینب کبریٰ کا میں نے یہ کہا کہ قائد جیش امام حسین کی جگہ ثانی زہرا نے لی ہے۔ پھر علامہ مطہری علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ لایا گیا قید کر کے جناب زینب کو کوفے کی طرف لایا گیا، بنت علی کو لایا گیا۔ کہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اتنے مصائب دیکھنے کے باوجود، اتنے مصائب دیکھنے کے باوجود بنت علی میں، بنت علی کے عزم میں، بنت علی کے شجاعت میں، بنت علی کے بہادری میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ اتنے مصائب دیکھنے کے باوجود عام کوئی خاتون ہوتی تو دیکھ کر دنیا سے چل بستی، کہہ رہا کہ ذرہ برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ اب اپنے کردار سے کیا کلام کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ وہ خبیث عبید اللہ ابن زیاد خیال کر رہے تھے، ان کا خام و خیال تھا کہ بنت علی اگرچہ دل سے نہ صحیح مصلحتاً ہی دربار میں داخل ہوں گی تو مجھے سلام کریں گی، مصلحتاً ہی صحیح مجھے سلام کریں گی۔ عزیزو کیا ترتیب تھا بنت علی کا دربار عبید اللہ ابن زیاد میں داخل ہونے کا؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو، اصحاب باوفا کے چند زوجات، اہل بیت اطہار کے بھی کچھ خواتین، کافی خواتین ہیں، ان کے جرمٹ میں، ان کے دائرے میں جناب زینب ثانی زہرا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو گئی ہے، ان کے دائرے میں داخل ہو گئی ہے۔ قد و قامت میں طویل ہونے کی وجہ سے ان کے جرمٹ کے اندر بھی نمایاں نظر آ رہی تھی بنت علی۔ جب داخل ہو گئی، ہونے کے بعد جا کر ایک مقام پر بیٹھ گئی۔ جنگی قیدی کا ایک قانون ہوتا ہے، جنگی اسیر کا ایک قانون ہوتا ہے، جس حاکم کے ماتحت وہ قیدی ہیں اس کے اجازت کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، کھڑے ہیں تو وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کا خام خیال ہے کہ ابھی بنت علی مصلحتاً ہی مجھے سلام کریں گی اور میرے سامنے عاجز و انکساری سے آہو زاری کریں گی، روئیں گی، انکساری ظاہر کریں گی۔ یہ بنت علی نے بات کے ذریعے سے نہیں، عمل کے ذریعے سے بتا دیا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، نہ تو سلام کرنے کے قابل ہو، نہ تمہاری ایسی حکومت ہے، نہ تمہاری حکومت کی کوئی ایسی حیثیت ہے جس سے اجازت لے کر کوئی بیٹھے یا اس سے اجازت لے کر کوئی کھڑا ہو جائے۔ نہ سلام کیا، نہ اجازت سے بیٹھ گئی، جا کر اپنے وقار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ تھا کردار کے ذریعے سے جواب دینا ظالم اور جابر حکمران کو۔ ثانی زہرا نے قائد جیش امام حسین کی جگہ لی تھی، اسی طرح سے جواب دے رہی تھی، اسی طرح سے کلام کر رہی تھی۔ جہاں پر کردار کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے جواب دینا ہے، وہاں عمل کے ذریعے سے جواب دے رہی تھی، اور جہاں پر بات کرنے کی ضرورت پڑے وہاں پر بات کرتی تھی، خود بات دیتی تھی۔ عزیزو بس آخری جملہ آپ لوگوں کے سامنے، جب وارد ہوتے تھے ابو الفضل عباس میدان میں، قائد جیش امام حسین جب بھی وارد ہوتے تھے، کسی نے پوچھا ہے جب وارد ہو گئے ہیں، خیموں میں بچوں میں سے کسی بچے نے ابا عبداللہ الحسین سے پوچھا ہے کہ بابا بتاؤ کہ ہمارے جد امیر المومنین کسی میدان میں وارد ہوتے تھے تو کس حالت میں جا رہے تھے؟ یہ سوال تھا، جواب ابھی نہیں دیا تھا۔ جب ابو الفضل عباس وارد ہو گئے میدان کارزار میں، ابا عبداللہ الحسین نے کہا اگر علی ابن ابی طالب کو میدان میں داخل ہونا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو عباس ابن علی کو۔ جب داخل ہوتے تھے فوج اشقیاء کو علی کی شجاعت یاد آ رہی تھی۔ عزیزو اگر اسی طرح جب درباروں میں بنت علی ثانی زہرا خطبات دیتی تھی تو لوگوں کو علی یاد آتے تھے۔
یہ تھی ثانی زہرا جو قائد جیش امام حسین کی جگہ لے چکی تھی۔ بلند آواز میں درود پڑھیں۔